السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ جب تک بھارت جیسے حالات نہیں ہوں گے لاک ڈاؤن نہیں لگاؤں گا۔ آج عمران خان صاحب نے پاکستان کے معروضی حالات کو بھارت کے حالات کے ساتھ جوڑ کر کرونا کے حوالے سے جو ایک اہم فیصلہ کیا ہے وہ کم از کم میری سمجھ سے تو باہر ہے، کیونکہ آپ نے اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ آپ نے تقابلی جائزہ لینا ہے انڈیا کے ساتھ۔ انڈیا میں اس وقت تقریباً 3,80,000 رپورٹڈ کیسز ہیں پر ڈے کرونا کے، اور انڈیا کا حجم پاکستان کے حوالے سے بہت بڑا ہے۔ انڈیا کی آبادی پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، انڈیا کے وسائل پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، انڈیا کی GDP پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان اپنے معاملات کو از خود دیکھنے کی بجائے جب انڈیا کے ساتھ کو ریلیٹ کرے گا تو پھر پرابلم کریٹ ہوگی۔ انڈیا میں اس وقت کرونا کے حوالے سے سنگین صورتحال ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ 3,18,000 کیسز صرف کل کے دن کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ایوریج کیسز گزشتہ 4 دن کے اندر تقریباً 3,80,000 کیسز ہیں پر ڈے، اور اموات کی شرح بھی 2,500 سے 3,000 ہے پر ڈے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اس وقت بہت خطرناک سچویشن سے گزر رہا ہے جہاں تک کرونا کے حوالے سے معاملہ ہے۔ اور کل ہم نے خود دیکھا کہ جب مختلف میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر یہ والے کلپس وائرل ہوئے جہاں پر انڈیا میں آکسیجن کی سویئر شارٹیج تھی، اور جو پیشنٹس تھے وہ مختلف جگہوں پر بیچارے شدید تکلیف کے عالم میں تھے، بلکہ مختلف چینلز کی رپورٹ یہ تھی کہ صرف کل کے دن کے اندر 318 افراد آکسیجن کی کمی کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں اس صورتحال میں، جب پنجاب اور KP اور سندھ کی گورنمنٹ ان کو یہ ریکویسٹ کری ہے کہ جناب آپ اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں، کیونکہ اب آپ نے NCOC کا ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے جہاں پر ایک مرکزیت کے فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ جب کوئی صوبہ یا کوئی ادارہ الگ سے فیصلہ کرے گا تو پھر آپ خود ہی تنقید کریں گے۔ لیکن 3 صوبے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ نیشنل ہیلتھ ایڈوائزری کونسل آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر یہی حالات رہے تو جو جاری ہیں تو 1 ہفتے کے بعد ہمارے ہاسپٹلز کے اندر کسی مریض کو ٹریٹ کرنے کی کسی بھی قسم کی کوئی کیپیسٹی، کوئی فیسلٹی باقی نہیں بچے گی، کیونکہ اس وقت تک 80% سے زیادہ وینٹیلیٹرز اور 70% سے زیادہ آکسیجن بیڈز، 70 سے 80% تک کے آکسیجن بیڈز آلریڈی آکوپائی ہو چکے ہیں۔ اور خود پرائم منسٹر نے آج اپنی جو قوم کے نام NCOC کے اجلاس کے بعد انہوں نے خطاب کیا اسد عمر اور فیصل سلطان کو دائیں بائیں بٹھا کے، تو اس میں انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم نے 1 سال کے دوران اپنی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے آکسیجن کی اور وینٹیلیٹرز کی اس کو بڑھایا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بڑھانے کے باوجود اگر اس وقت مریضوں کی شرح اتنی ہی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ صورتحال اگر بقول پرائم منسٹر کے اللہ نہ کرے انڈیا کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی 3 لاکھ کہ خدا نخواستہ 3 لاکھ پیشنٹس ڈیلی آتے ہیں، تو ہمارا ہیلتھ سسٹم نہر کے کنارے بٹھا کے ان کا علاج کرے گا؟ کہاں کریں گے علاج؟ کون سی آکسیجن دیں گے؟ کیسے آکسیجن دیں گے؟ آپ نے یہ والا پلان ہم کبھی سوچا؟ کیونکہ ہمیشہ پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ورسٹ کیس سینیریو کو سامنے رکھ کے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گزشتہ 2 دن سے آکسیجن کی شارٹیج ہے لاہور اور اسلام آباد کے اندر، مریضوں کو آکسیجن کی جو پریشر ہے اس کی کمی کا شکار ہے۔ کیا ہمارے سسٹم میں کسی نے اس بارے میں غور کیا کہ اگر آکسیجن کی فراہمی کا جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے ہماری وہ سیم رہتی ہے اور اس کے ساتھ ہماری ضرورت بڑھ جاتی ہے، تو ہم اس آکسیجن کو ہنگامی بنیادوں پر کیسے جنریٹ کریں گے؟ ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے فیصلے کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ڈے ٹو ڈے حکومت کے للے تللوں کو چلانے کے لیے پیسے چاہیے۔ سر پیسے کی گیم ہے، پیسے چاہیے، لہٰذا لوگوں کی زندگی جائے بھاڑ میں، ہمیں پیسے چاہیے، معیشت کا پہیہ چلے گا، پیسے آئیں گے تو ہم اپنے کاروبار زندگی کو چلائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں چاہے کسی کی بھی مدد لینی پڑے وہ ہم لیں گے، چاہے ہمیں ماسک لوگوں کو پہنانے کے لیے فوج کی مدد لینی پڑے ہم فوج کی مدد لیں گے، ہمیں سماجی فاصلہ 6 فٹ کا برقرار رکھنے کے لیے اگر فوج کی مدد لینی پڑے تو ہم لیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پرائم منسٹر نے خود کہا، انہوں نے کہا جی ہم کرونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے ہم فوج کی مدد لیں گے۔ اب فوج کی مدد لینے کا مقصد یہی ہے نا جی، فوج نے آ کے اور کیا کرنا ہے؟ فوج نے آ کے آپ کی قطاریں ٹھیک کرا دیں گی، آپ کو 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا کر دیں گی، وہ جو 65 روپے کی چینی کے لیے لوگوں کو روزے کے عالم میں 3 گھنٹے لائنوں میں کھڑا رہنا پڑے گا، لائن پہلے اگر 1 کلومیٹر لمبی ہوتی ہے تو وہ جب 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا تو 7 کلومیٹر لمبی ہو جائے گی۔ یہی ہوگا نا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے تو ہر ایک معاملے کو ایسے المناک نااہلی کے ساتھ انجام دینا ہے کہ
افسوس ہی ہو سکتا ہے۔ اور خود پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسد عمر کیا فرماتے ہیں؟ اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں، بڑا غلط لفظ میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب حالات خراب ہو جائیں گے، ہم ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد اگر ہمارے حالات ٹھیک نہ ہوئے، انڈیا جیسی صورتحال ڈیولپ ہوگی تو ہم لاک ڈاؤن لگا دیں گے، اور اس لیے لوگوں نے اگر عید کی شاپنگ کرنی ہے تو فٹافٹ جا کے کر لیں، عید کی شاپنگ کرنی ہے تو کر لیں۔ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کی زندگی کس حد تک امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر عید کی شاپنگ کرنی ہے تو آپ نے کل جو نکلنا ہے آپ آج ہی نکلیں، ابھی نکلیں، شاباش جائیں اندر بازاروں کے اندر، کیونکہ ہم نے 1 ہفتے کا 10 دن کا ٹائم ہے ہمارے پاس، اس کے بعد ہم نے لاک ڈاؤن امپوز کر دینا ہے۔ تو یہ ہے اس وقت گورنمنٹ کی کیپیسٹی اور گورنمنٹ کا تھنکنگ پروسیس۔ اس تھنکنگ پروسیس کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کوئی بھی سینسیبل فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ والا وہ جو فیصلہ ہے، مسجد کے اندر نماز امام صاحب نے پڑھانی ہے تو امام صاحب کا فیصلہ چلے گا، امام صاحب نے رکعت کے اندر کون سی سورہ پڑھنی ہے یہ فیصلہ امام صاحب کا ہے، امام صاحب کا چلے گا۔ صحت کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ڈاکٹر کرے گا، ڈاکٹر کی رائے کو ہم حتمی حیثیت دیں گے کیونکہ وہ اس معاملے میں کوالیفائیڈ ہے۔ جب ملک بھر کے ڈاکٹر، آپ کا ہیلتھ کمیشن، آپ کا ہیلتھ سسٹم، آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ افراد، آپ کے سیکٹری ہیلتھ، آپ کے منسٹر ہیلتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا اس معاملے کو روکیں، اس معاملے کی طرف توجہ کریں کیونکہ یہ سپائک ختم نہیں ہو رہا، یہ اوپر کی اوپر جا رہا ہے اور ہماری ڈیلی ڈیتھس کی ریشو بھی 148 150 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ تو ہمیں اس معاملے کو روکنا چاہیے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم انڈیا کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا ہے، ہماری ہیلتھ فیسلٹی انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہے، ہماری آبادی انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو اس صورتحال کے اندر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا آپ یہ شہروں کی بندش کر دیں تاکہ ہم لوگوں کو سیکیور کر سکیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، تو سوال یہ ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، ہم جیسے مزدور ہیں، باقی ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں اس قسم کے، ہم لوگ بھی گھر سے نکلتے ہیں نا اپنے رزق اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم ایسے ہی بازاروں کے اندر گھوم پھر کے اپنے ساتھ کرونا کو ساتھ مہمان بنا کے گھر لے جائیں اور گھر میں ہمارے بوڑھے والدین، ضعیف والدین، بچے، بہن بھائی اس وائرس کا شکار ہو کے اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو کیا آپ یا میں اپنے آپ کو کبھی اس صورتحال سے معاف کر پائیں گے؟ قطعی نہیں کر پائیں گے۔ اور میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کی کوئی پرواہ کی ہے۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے شاید پرائم منسٹر صاحب کے پاس سینے میں دل کی جگہ کو پتھر لگا ہے، ان پر کسی بھی قسم کی حالات کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جو ہر ایک کام کو ایک اسٹریٹجیکل معاملات کے ساتھ دیکھتی ہے، اور اسٹریٹجیز بھی اتنی پور اور اتنی پیتھیٹک ہوتی ہیں کہ آپ کو کسی بھی لیول کے اوپر وہاں سے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اب اگر ہم دیکھیں، ہمارے جو سابق منسٹر سائنس آف ٹیکنالوجی تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم نے جو ڈریپ کے ساتھ مل کے بہت زیادہ کام کر لیا ہے اور ہم نے اب وینٹیلیٹرز بھی ہم نے خود بنانا شروع کر دیے ہیں، اور ایسے بہت سارے ایکوپمنٹس ہیں جو ہم پاکستان کے اندر خود بنائیں گے، اور یہ تمام کام کیا گیا تھا کرونا کے سامنے آنے کے بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 سال کے دوران یا 1 سے 1.5 سال کے دوران فواد چودھری صاحب رہے ہیں منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کتنے وینٹیلیٹرز تیار کر کے پاکستان بھر کے ہسپتالوں کو پہنچائے گئے؟ تو آج اس کا بھی انکشاف ہوا کہ پاکستان کے اندر جو تمام ہاسپٹلس کے اندر نئے وینٹیلیٹرز دیے گئے ان کی تعداد صرف اور صرف 430 ہے، یعنی کہ 1 سال کے اندر ملک بھر کے ہاسپٹلس کے میں جتنے نئے وینٹیلیٹرز دیے گئے ان کی تعداد 430 ہے، اور یہ ان حالات میں ہے جب دنیا اس وقت وینٹیلیٹرز کو ختم کرنے کے بعد، یعنی کہ ان کو پتہ چل گیا نا کہ اب ہم نے ویکسین تیار کر لی ہے، وہ اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں، لہذا ان کے پاس وہ جو دباؤ تھا وینٹیلیٹرز بنانے کا وہ کم ہو گیا۔ لیکن جب ہم کرونا خیرات میں لے رہے ہیں، ہم جو ویکسین خیرات میں لے رہے ہیں، تو ہم وینٹیلیٹرز کے لیے کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے، کیا پورے کریں گے؟ تو یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے، اور مجھے تو کیا کہیں ان حالات میں، کیونکہ یہ جو چیزیں جس طریقے سے ہماری حکومت معاملات کو چلا رہی ہے، سیاست ہو، صحت ہو، معیشت ہو، ہر جگہ پر ایک ہی جیسی حالت ہے، اور فوج کو انوالو کر رہے ہیں اب اس ساری صورتحال کے اندر۔ میں وہ یہ کرنا ہے، اس پر سب سے زیادہ
صائب بات یہی ہمیں نظر آتی ہے، وہ جو عموماً شعر ایسے موقعوں پہ کہا جاتا ہے نا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ تو اس صورتحال کے اندر تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ فیصلے ریشنیل کی بنیاد پر ہونے چاہیے، زمینی حقائق کی بنیاد پر ہونے چاہیے، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ آپ ایک جانب آپ نے ٹائیگر فورس بنائی، ٹائیگر فورس بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گھر تک کھانا ملے، وہ تو نہیں ہو سکا۔ ٹائیگر فورس بنی، پتہ نہیں کہاں پہ چلے گی، ہمیں آج تک اس کا نہیں پتہ چل سکا۔ پھر آپ نے کھانا روٹی پروگرام شروع کیا، احساس کھانا پروگرام، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن کارخانے لگائیں تو آپ کو لنگر خانے نہیں لگانے پڑیں گے۔ اگر آپ لنگر خانے لگائیں گے تو آپ کارخانوں کو بند کریں گے۔ یہ اسٹریٹجی کا فرق ہے، یہ سوچ کا فرق ہے۔ آپ لوگوں کو مچھلی کھلا دیتے ہیں لیکن اس کو مچھلی شکار کر کے پکڑنا نہیں سکھاتے۔ آپ اس کے ہاتھ میں شکار کا ہنر دیں، مچھلی وہ خود بخود کھانا شروع کر دے گا، بحری جہاز کے اندر جا کے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دے گا۔ تو ان حالات کے اندر ہماری حکومت کو تھوڑا سا سینسیبلی معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔